معزز خواتین و حضرات اور عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ او لیولز 3247 کے ایک نئے موضوع کے ساتھ میں فیض الدین احمد حاضر خدمت ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایگزام کی آمد ہے اور بچے سیمپل آنسرز کے حوالے سے بہت مطالبات رکھ رہے ہیں، تو کیمبرج اردو لرننگ کے چینل پر ویسے تو ہم نے ان تمام موضوعات کے حوالے سے 4 تفصیلی ویڈیوز پہلے ہی اپلوڈ کی ہوئی ہیں، لیکن پچھلے چند دنوں سے ہم نے اہم سوالات یعنی 4 ہم نے گروپ بنا دیا ہے، 2 نثر کے حوالے سے اور 2 شاعری کے حوالے سے، اور آپ کو بتایا کہ ایگزام میں ایکسپیکٹڈ کون سے کوسچنز ہیں جس کو ترجیحی بنیاد پر یعنی پریفرنس دے کر کے جس کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو اب تک ہم نے 2 بنچ یعنی 2 گروپس کو ہم نے ویڈیو کی شکل میں ڈھال کے آپ کے سامنے پیش کیا۔ پہلی 4 ویڈیوز جو ہیں وہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک کے حوالے سے تھی، اس کے بعد دوسرے 4 موضوعات پر بھی ویڈیوز آپ کے سامنے جا چکی ہیں، اور اب تیسرے جو 4 موضوعات ہیں جس میں ہم نے شاعری میں احمد فراز اور پروین شاکر کو رکھا ہے، اور نثر میں مکاتب غالب اور مضمون رشتہ ناتا کو جو ہے وہ اس حوالے سے چنا ہے۔ تو یہ اہم ہے، تیسرا گروپ ہے ٹاپک کے لحاظ سے نثر اور نظم کا، اور اس تیسرے ٹاپک میں آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مکاتب غالب یعنی غالب کے خطوط، غالب کے جو لیٹرز کورس میں شامل ہیں اس پر آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ تو غالب کے خطوط کے حوالے سے آپ نے تفصیلی ویڈیوز ملاحظہ کی ہوں گی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ہم نے غالب کے خطوط کے موضوعات پر بھی بہت سیر حاصل گفتگو کی ہے، اور اس کے بعد ان کے اسلوب پر بھی بہت تفصیلی اظہار خیال کیا گیا ہے۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ان دونوں حوالوں سے مختصر بات ہوگی، اور سیمپل آنسر کے طور پر جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کوسچن کو سمجھ کے آپ کو ترتیب بدل دینا ہے، آگے پیچھے کر دینا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر اسلوب پہ سوال آ جائے تو اسلوب کی باتوں کو پہلے لکھنا ہے، اور اگر کانٹینٹ یا موضوع کے بارے میں بات آئے تو اس کو پہلے لکھنا ہے۔ یہ کچھ ٹیکنیک آپ کو آنی چاہیے ان چیزوں کو سن کر کے اور پڑھ کر کے، تاکہ آپ اچھی تیاری کر سکیں۔ یہ سارا مواد، یہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنی کتاب او لیولز اردو 3247 بک 2 جس کا تیسرا ایڈیشن آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے شائع ہوا ہے، اور اس تیسرے ایڈیشن میں بہت تفصیل کے ساتھ یہ جو موضوع آج ہم پیش کر رہے ہیں خطوط غالب کا، اس کے صفحہ نمبر 51 سے لے کر 63 تک یہ تمام باتیں بہت تفصیل سے آپ کو مل جائیں گی۔ اس میں مشقی سوالات بھی ملیں گے، اور آپ کو اسلوب کے بارے میں بھی تفصیلی نوٹس مل جائیں گے۔ آپ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کیجئے، اور ایک بات جو لازمی ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک کیجئے۔ یہ باتیں، یہ ویڈیوز جب آپ کو پسند آ رہی ہیں، آپ بہت زیادہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں، آپ لوگ، بہت سے لوگ چینل پر پیغامات کی صورت میں اپنے مطالبات بھی رکھتے ہیں، آپ کو جو مواد کی ضرورت ہے اس کے بارے میں بتاتے بھی ہیں، تو ساتھ ساتھ ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی کیجئے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے۔ اس چینل میں آپ کو انشاءاللہ ایگزام کے بعد بہت سے ایسی باتیں تربیت کے حوالے سے، معلومات کے حوالے سے بھی ملیں گی ویڈیوز، جو انشاءاللہ آپ کو زندگی میں کام آئیں گی۔ تو چلتے ہیں جناب آج کے موضوع کی طرف۔ خطوط غالب میں ایک سیمپل آنسر کیسے ہونا چاہیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے انٹرو کا پیراگراف آپ دیکھیے، جو شروع کی 2-3 لائنیں ہیں وہ انٹرو ہے، تعارفی پیراگراف ہے۔ اور ذرا سا اگر ہم اس بارے میں بات کریں کہ آپ کے پاس ایگزام میں کتنی لائنیں ہوتی ہیں، تو میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں کہ 40 سے 45 سطور، 40 سے 45 لائنیں ہوتی ہیں، اور سارا جواب آپ کو اس کے اندر لکھنا ہوتا ہے۔ اضافی صفحہ ہوتا ہے آخر میں 2، اور اس میں بھی آپ کچھ مواد لکھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے کہ دیے گئے اسپیس کا صحیح استعمال کریں، یہ جو جگہ دی گئی ہے، لائنیں دی گئی ہیں، اس کا صحیح استعمال کریں، اور اچھے طریقے سے تمام باتیں اس میں سمیٹنے کی کوشش کریں۔ تو چلتے ہیں جناب، مختلف جو سوالات غالب کے حوالے سے ہو سکتے ہیں، غالب کے خطوط جو ہیں اس دور کے سیاسی سماجی حالات کے آئینہ دار ہیں، یا غالب کے خطوط جو ہیں اس میں ان کی زندگی کا بھرپور عکس دکھائی دیتا ہے، اس طرح کے جو بھی سوالات ہیں۔ مثلا کوشچن بینک کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ بک کو دیکھیں، او لیولز اردو 3247 کی جو کتاب ہے، اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو میں نے بے شمار سوالات جو ہے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اس حوالے سے، اور ان سوالات میں بہت تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ غالب کے خطوط کس قسم کے ہو سکتے ہیں۔ مثلا مرزا غالب کے خطوط سے ان کی اپنی شخصیت اور عادات نمایاں ہوتی ہیں، اس حوالے سے نصاب میں شامل خطوط کا جائزہ لیجئے۔ دوسرا خط ہے، مرزا غالب نے اپنے خطوط کے ذریعے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے، بہت مشہور فقرہ ہے غالب کے حوالے سے، مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے، اس حوالے سے نصاب میں شامل خطوط
کے اسلوب کا تنقیدی جائزہ لیجیے۔ ایک اور سوال ہے کہ مرزا غالب کے خطوط سے اردو میں جدید نثر کا آغاز ہوتا ہے، اس خیال کی روشنی میں نصاب میں شامل مکتوبات کا تجزیہ کیجیے۔ ایک اور سوال ہے کہ مرزا غالب کے خطوط اپنے دور کے سیاسی اور سماجی حالات کی آئینہ دار ہیں، نصاب میں شامل خطوط کی روشنی میں اس نقطۂ نظر کی وضاحت کیجیے۔ ایک اور سوال یہ بنتا ہے کہ مرزا غالب کے ان خطوط میں دلی شہر کو موضوع بناتے ہوئے اس شہر کے اجڑنے کا غم نمایاں ہے، اس حوالے سے خطوط پر تبصرہ کیجیے۔ اور ایک اسلوب کا سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرزا غالب کے خطوط کا اسلوب دل نشیں اور پر لطف ہے، اس حوالے سے ان کی مکاتیب کی خوبیاں بیان کیجیے۔ تو یہ سوالات کوشچن بینک جو آپ کے سامنے میں نے رکھا، یہ کتاب میں موجود ہے، پیج نمبر 63 میں آپ اس کو تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور ان تمام سوالوں کو جب ہم ایک جگہ جمع کرتے ہیں تو اس کا جواب کس طرح لکھنا چاہیے، آئیے اب ہم دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا پیراگراف، مرزا اسد اللہ خان غالب نے نہ صرف شاعری بلکہ انہوں نے اردو اور فارسی زبانوں میں خطوط بھی لکھے۔ نصاب میں مرزا غالب کے 2 خطوط شامل ہیں جو انہوں نے اپنے شاگردوں منشی ہرگوپال تفتہ اور میر مہدی مجروح کو لکھے۔ یہ دونوں خطوط اپنے اپنے موضوعات کے حوالے سے علیحدہ علیحدہ نوعیت کے ہیں، جبکہ اسلوب کے لحاظ سے ان خطوط میں مرزا غالب کا منفرد انداز نمایاں ہے۔ موضوع کے لحاظ سے پہلا خط مرزا غالب کی ذاتی حالات اور ان کی کتابوں کی اشاعت سے متعلق ہے، جبکہ دوسرے خط میں اس زمانے کے سیاسی اور سماجی حالات کی جھلک نمایاں ہے۔ یہ خطوط جنگ آزادی 1857 کے بعد اس وقت لکھے گئے تھے جب مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو شکست ہو چکی تھی اور مسلمان مشکل حالات سے دوچار تھے۔ یہ ایک پیراگراف آپ جب لکھ لیں گے انٹرو کے اور بتا دیں گے کہ یہ نصاب میں شامل خطوط کن موضوعات پر تھے اور ان میں کیا کیا باتیں کی گئیں، تو اس کے بعد اگلے پیراگراف میں آپ کون سی باتیں لکھیں گے اور وہ براہ راست خطوط سے ہونی چاہیے۔ تو دوسرا پیراگراف دیکھیے، مرزا غالب کے خطوط اپنے دور کے سیاسی اور سماجی حالات کے آئینہ دار ہیں۔ میر مہدی مجروح کو لکھے گئے خط میں دہلی شہر کے فسادات اور اطراف سے آنے والی المناک خبروں کا ذکر ملتا ہے۔ دہلی کے غدر کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں سے اقتدار چھن جانا اور انگریز گورنر جنرل کے دربار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مرزا غالب کہتے ہیں، ابھی ریڈ کلر سے کوٹیشن یعنی حوالہ لکھا ہے، کیا کہتے ہیں مرزا غالب اپنے خط میں؟ نواب گورنر جنرل 15 دسمبر کو یہاں داخل ہوں گے، دیکھیے کہاں اترتے ہیں اور کیوں کر دربار کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ 1858 کی بات ہے، جب یہ خط لکھا گیا ہے 1858 تو 1858 کا ذکر ہے، تو 15 دسمبر سے مراد وہی سال ہونا چاہیے۔ آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جس زمانے میں انگریز حکومت قائم کر چکے تھے۔ تو کیا لکھتے ہیں مرزا غالب؟ نواب گورنر جنرل 15 دسمبر کو یہاں داخل ہوں گے، دیکھیے کہاں اترتے ہیں اور کیوں کر دربار کرتے ہیں۔ ان خطوط میں مرزا نے دہلی شہر کی ثقافتی حالات اور ہنگامہ خیز زندگی کا ذکر بھی کیا ہے۔ دلی کی ہستی منحصر کئی ہنگاموں پر تھی، قلعہ، چاندنی چوک، ہر روز مجمع جامع مسجد کا، ہر ہفتے سیر جمنا کے پل کی، ہر سال میلہ پھول والوں کا، یعنی ظاہر سی بات ہے وہ ماحول جو دلی کے آس پاس، خاص طور پر جو لال قلعہ جس کو ہم کہتے ہیں یا جس کو ہم جو ہے وہ جامع مسجد کہتے ہیں، اس کے اطراف میں کیا ماحول تھا، کس طرح لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا، کس طرح جو ہے وہ کھانے پینے کی دکانیں سجی ہوتی تھیں، جمنا کے کنارے لوگ کس طرح سیر پہ جاتے تھے، یہ ساری باتیں جو ہے وہ غالب کے خط میں اس کا اظہار ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، مرزا غالب نے دہلی شہر کے اجڑنے، مسلمانوں پر سختیاں، مسلمانوں کی دہلی سے ہجرت، شہر بدری اور ویرانی کا منظر بھی بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ ایک اور کوٹیشن یہاں پہ دیکھیے ریڈ کلر سے، پھر کہو دلی کہاں، ہاں کوئی شہر قلم روئے ہند میں اس نام کا تھا، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی چیز تھی اب وہ اس کا وجود مٹ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک احساس محرومی اور احساس زیاں جو غالب کے خطوط میں جھلکتا ہے دلی شہر کے حوالے سے، اس کو ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ یہ خط جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اس زمانے کے سیاسی اور سماجی حالات کو سمجھنے کے لیے۔ تفتہ کو لکھے گئے، یہ جو ہرگوپال تفتہ پورا نام ہے، میں شارٹ لکھ رہا ہوں تاکہ جگہ بچے، ٹھیک ہے۔ تفتہ کو لکھے گئے خط سے مرزا غالب کی شخصیت اور ذاتی زندگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب یہ دوسرا خط ہے، پہلے خط پہ مجروح کو لکھا تھا انہوں نے، میر مہدی حسین مجروح، اس پہ بات ہو گئی کہ سیاسی سماجی حالات کیا تھے۔ اب تفتہ کو جو خط لکھا گیا اس سے مرزا غالب کی شخصیت اور ذاتی زندگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب یہ بالکل موضوع الگ ہے، ذہن میں رکھیے گا، لہٰذا الگ سے یہ بات کرنی چاہیے۔ ان کے مشاغل، مسائل اور ادبی زندگی کے بارے میں اس خط سے پتہ چلتا ہے، جیسے وہ اس میں اپنی مشہور کتاب دستمبوں کی اشاعت کے بارے میں لکھتے ہیں۔ اب یہ ایک کوٹیشن ہے، کیا لکھتے ہیں اس کتاب کی اشاعت کے بارے میں؟ پڑھیے ریڈ کلر کے جو کوٹیشن ہے، پرسوں برخوردار شیو نارائن کا خط آیا تھا، لکھتے تھے کہ کتابوں کی شیرازہ بندی ہو رہی ہے، اب قریب ہے کہ بھیجی جائیں۔ اب کتابوں کی شیرازہ بندی کا مطلب ہے کتابوں کی بائنڈنگ ہو رہی ہے،
کتابوں کو بائنڈنگ کی شکل میں ڈھالا جا رہا ہے۔ کون سی کتاب کا ذکر ہے یہ خط سے نہیں پتہ چلتا، مگر جس زمانے میں یہ خط لکھا گیا اس زمانے میں غالب کی جو کتاب شائع ہوئی تھی وہ دستمبو شائع ہوئی تھی۔ دستمبو ایک تاریخی اور سیاسی حوالے سے مشہور کتاب ہے، تو یہ کتاب اس زمانے میں شائع ہو رہی تھی، لہٰذا میں نے بتا دیا کہ اپنی مشہور کتاب دستمبو کی اشاعت کے بارے میں وہ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ پرسوں برخوردار شیو نارائن کا خط آیا تھا، لکھتے تھے کہ کتابوں کی شیرازہ بندی ہو رہی ہے، اب قریب ہے کہ بھیجی جائیں۔ تو اس طریقے سے اس زمانے میں ان کی کون سی کتاب چھپ رہی تھی، ادبی زندگی میں کیا کیا سرگرمیاں جو ہے ان کی زندگی میں داخل ہو رہی تھیں، یہ سب باتیں آپ کو ان خطوط میں ملتی ہیں۔ ان خطوط میں اس دور کے تاریخی حالات اور مشہور شخصیات یعنی نوابین، والیان ریاست، سیاسی افراد، مرزا کے شاگرد، انگریز حکمران اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ناموروں کا ذکر بھی ملتا ہے، مثلاً منشی شیو نارائن، مرزا حاتم علی مہر، منشی بال مکند اور مولوی صدر الدین آزردہ وغیرہ کا ذکر بہت تفصیل سے ان خطوط میں کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ان باتوں کو بھی آپ نے بتا دیا۔ اب نیکسٹ جو بات ہے وہ اسلوب کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، ان کے سٹائل آف رائٹنگ کے بارے میں ہے۔ اگر سوال سٹائل آف رائٹنگ کے بارے میں آ جائے تو ان باتوں کو پھر ہم اوپر لکھیں گے، سب سے پہلے لکھیں گے اور موضوعات کو بعد میں لے آئیں گے۔ تو یہ ٹیکنیک تھوڑا آپ کو معلوم ہونی چاہیے، بچوں کو خاص طور پہ یہ سکھانا چاہیے کہ اسلوب پہ سوال آئے تو اسلوب کی باتیں سب سے پہلے ہم کیسے کرتے ہیں۔ تو اسلوب کے بارے میں کیا کیا باتیں ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس پیراگراف میں، جو سب سے پہلا پیراگراف ہے۔ مرزا غالب کے خطوط کا انداز سادہ، سلیس اور بے تکلف ہے۔ ان خطوط میں طویل القاب و آداب کی جگہ بھائی، برخوردار اور بندہ پرور جیسے بے تکلف اور آسان الفاظ اور فقرے استعمال کیے گئے ہیں۔ وہ تفتہ کو کبھی ہاں صاحب پر کبھی بے تکلفی سے تم کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ ایک کوٹیشن لکھ دیجئے، اگر تم سے ملیں تو میرا سلام کہہ دینا۔ یہ تفتہ کو خط میں لکھ رہے ہیں، بال مکن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کو منشی بال مکن مل جائے تو کیا کہتے ہیں، اگر تم سے ملیں تو میرا سلام کہہ دینا۔ اب یہ تم کہہ کے مخاطب کرنا، بندہ پرور کہہ کے مخاطب کرنا، ہاں صاحب کہہ کر مخاطب کرنا، یہ سب بے تکلفی کا انداز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ویسے بھی یہ شاگرد تھے غالب کے، یہ سب شاگرد تھے، دونوں جو اشخاص ہیں یہ غالب کے شاگرد تھے، تو ان میں ایک بے تکلفی بھی تھی۔ اچھا جی، دوسرا پیراگراف دیکھیے اسلوب کے بارے میں کیا ہے۔ مرزا غالب نے قدیم انداز کو ترک کر کے خط نگاری کا ایک نیا انداز اپنایا۔ ان خطوط میں بات چیت کا انداز ملتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دو افراد سامنے بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں۔ اس طرح مرزا غالب نے اپنے خطوط کے ذریعے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ مرزا غالب خود کہتے ہیں کہ بھائی، تم میں مجھ میں نامہ نگاری کاہے کو ہے، مکالمہ ہے۔ یعنی ہم کوئی خط تھوڑی نا آپس کو لکھتے ہیں، ہم تو آپس میں بات چیت کرتے ہیں، مکالمہ ڈائلاگ کو کہتے ہیں۔ تو مکالمے سے کیا مراد ہوا، آپس میں ہم تو گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، نامہ نگاری تھوڑی نہ ہے، خط و کتابت تھوڑی نہ ہے۔ یہ بات خود غالب اپنے خطوط کے بارے میں کہتے ہیں۔ ریڈ کلر سے یہ کوٹیشن ہے، آپ بھی امتحان میں اگر بلو کلر کے سے جواب لکھیں انک سے تو بلیک کلر کے انک سے جو ہے ان کوٹیشنز کو لکھیے، تاکہ بہت واضح ہو جائے اور ایگزامنر ان چیزوں کو فوراً پڑھ کے محسوس کرے کہ آپ نے ان خطوط سے بہت اہم باتوں کو اچھی طرح سے نکالا ہے۔ مرزا غالب ان خطوط میں کہیں کہیں اپنے آپ کو ملامت کرنے یا برا بھلا کہتے دکھائی دیتے ہیں۔ جیسے ایک خط میں مرزا غالب اپنے آپ کو بلی ماروں میں سگے دنیا موسوم باسط کہہ کر دنیا سے اپنی بے دلی کا اظہار کرتے ہیں۔ بلی ماروں ظاہر سی بات ہے جہاں غالب پیدا ہوئے، جہاں رہتے تھے، اور سگے دنیا یعنی کتا کہتے ہیں سگ کو، دنیا کا کتا اس سے مراد ہے۔ موسوم باسد یعنی جس کو اسد کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ فارسی انداز ہے لیکن اس میں بہت واضح ہے میننگ کہ غالب اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہیں۔ مرزا غالب کے جملوں میں انشائی ادب کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ ان میں ایک خاص قسم کی دلکشی موجود ہے، ان کو زبان و بیان پر قدرت حاصل ہے۔ مرزا غالب خوبصورت صوتی تاثر اور ہم وزن الفاظ سے موسیقیت بھی پیدا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جگہ یہ کوٹیشن دیکھیے ریڈ کلر سے، میرٹھ میں مصطفیٰ خان، سلطان جی میں مولوی صدر الدین خان اور بلی ماروں میں سگ دنیا موسوم با اسد، تینوں مردود و مطرود و محروم و مغموم۔ یہ جو آخری والا فقرہ ہے نا، تینوں مردود و مطرود و محروم و مغموم، یہ صوتی تاثر پیدا کر رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کوئی فونک ایک اثر پیدا کر رہے ہیں غالب ان باتوں کے ذریعے سے۔ تو غالب نے ان خطوط میں شعر بھی استعمال کیے ہیں، مثال کے طور پر توڑ بیٹھے جب کہ ہم جاموں سبو، پھر ہم کو کیا آسماں سے بادئے گلفام گر برسا کرے۔ غرض ان خطوط کو اردو ادب میں منفرد مقام حاصل ہے۔ مرزا غالب نے قدیم انداز کو ترک کر کے خط لکھنے کا نیا انداز اپنایا۔ آج 200 برس گزرنے کے باوجود بھی ان خطوط کی ادبی اور لسانی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔
تو یہ آپ کے سامنے ایک سیمپل آنسر رکھا گیا، تقریباً کوئی 40 سے 45 لائنوں میں یہ کام ہو سکتا ہے۔ ایگزام میں جو اسپیس دیا جائے گا 42-45 لائنیں، اس میں کوشش کیجیے کہ یہ تمام باتیں سمجھ آئیں۔ چھوٹے چھوٹے الفاظ میں لکھیے، زیادہ بڑے سائز میں الفاظ مت لکھیے، کلمزی نہ بنائے اس کو، جملے بار بار لکھ کے کاٹے نہیں، اور کوٹیشن کو الگ رنگ کے قلم سے استعمال کریں، املا کی غلطیاں نہ ہوں تو اچھا ہے۔ ہر پیراگراف، ہر بات کو، ہر نئی بات کو، ہر نئے نقطے کو الگ پیراگراف میں لکھیے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی پریزنٹیشن کو بہتر بنائیں گی اور آپ کے جواب کو مؤثر انداز میں ایگزامینر تک پہنچائیں گی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنے خیالات کا اظہار کیجیے، ایگزام کی تیاری کیجیے، بہت قریب ہے ایگزام، زیادہ وقت نہیں بچا۔ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ان ویڈیوز سے مدد لیجیے، بتائیے کہ یہ ویڈیو آپ کی کس طرح کام آ رہی ہیں۔ بہت سے پیغامات مثبت انداز میں آپ لوگ جب بھیجتے ہیں تو بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے اور اپنے دوستوں تک، ساتھیوں تک بھی پہنچائیے۔ جتنا زیادہ آپ اسے پہنچائیں گے، اس چینل کا مقصد جو ہے وہ حاصل ہوگا، اور مقصد بہت واضح ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ جو ٹیوشن مافیا ہے، ٹیوشن مافیا سے اپنے بچوں کی جان چھڑانا، اور والدین کی جیب پر جو بھاری بوجھ پڑتا ہے، ادھر ادھر بچوں کو بھیج کے بے مقصد بھیجتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے بھیجتے ہیں۔ بالکل نہ بھیجیں، اور صرف اپنی تیاری کریں۔ بہت آسان سی باتیں ہیں یہ سب، سلیبس اے ہو یا سلیبس بی ہو، کسی ٹیچر کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ویڈیوز سے مدد لیجئے، کتاب اچھی پڑھیے، اور انشاءاللہ ضرور آپ کے امتحان میں اچھے گریڈز آئیں گے۔ کوئی اس میں بعید نہیں ہے کہ آپ ایگزام میں اچھے گریڈ نہ لا سکیں ان تیاریوں کے بعد۔ انشاءاللہ ملیں گے کچھ نئی باتوں کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔